بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شیخ فرحات صاحب کی طرف سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ سورہ اخلاص کا پس منظر کیا ہے اور اس کا شان نزول کیا ہے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی بتا دیجیے۔ اس کا پس منظر اس طرح ہے، ترمذی اور حاکم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اے محمد، آپ ہمیں اپنے رب کے نسب کے حوالے سے بتا دیجئے کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے۔ اسی طرح بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس سوال کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کا رب کس چیز سے بنا ہے، سونے سے بنا ہے، چاندی سے بنا ہے، کس جوہر سے بنا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ سوال یہود مدینہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجیے۔ تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے یہ سورت اتاری ہے، قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب یہاں اس قل سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور لفظ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو تمام کمالات کا جامع ہو، تمام نقائص سے پاک ہو اور تمام عیب سے پاک ہو۔ اور احد اور واحد دونوں کا ترجمہ ایک کے معنی میں آتا ہے، لیکن احد اور واحد کے مفہوم میں یہ فرق ہے کہ احد اس ذات کو کہتے ہیں جو مادی اشیاء، ترکیب، تعدد اور کسی قسم کی مشابہت و مشاکلت سے پاک ہوں۔ تو یہ ان کا سوال کا جواب ہو گیا کہ جو انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے بنا ہے، یعنی کس جوہر سے بنا ہے، کس مادے سے بنا ہے۔ اسی طرح آگے ہے اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ الصمد کے کئی معنی کیے مفسرین نے۔ امام طبرانی نے کتاب السنہ میں ان تمام اقوال کو جمع کرنے کے بعد کہا اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ صمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف لوگ حاجات و ضروریات میں رجوع کریں، جو سرداری میں ایسا بڑا ہو کہ اس سے بڑا کوئی سردار نہ ہو۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد میں سے ہے۔ یہ سوال کا جواب ہو گیا جو مشرکین مکہ نے پوچھا تھا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے۔ تو اس آیت میں ان کو جواب دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قیاس کرنا مخلوق پر یہ عقل مندی نہیں ہے، وہ ان تمام اشیاء سے پاک ہے، وہ مخلوق کی طرح توالد اور تناسل کے ذریعے سے وجود میں نہیں آیا، وہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح اس آیت میں عیسائیوں کی بھی تردید ہو گئی جن کا یہ دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کی بھی تردید ہو گئی کہ جن کا دعویٰ تھا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جس طرح کہ سورہ توبہ میں اللہ کا ارشاد ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ اسی طرح عیسائیوں کا حوالے سے یہ عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان دونوں عقیدوں کا بھی یہاں اس آیت میں تردید ہو گئی۔ آگے آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی کوئی اس کے مشابہ نہیں، کوئی اس کے مماثل نہیں، کوئی اس کا مثل نہیں۔ یہ جو صورت ہے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اور یہ توحید، اس سورت توحید بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ توحید میں یہ خالص سورت توحید پر مشتمل ہے، اور اس میں ہر قسم کے شرک، جتنے بھی اقسام تھے، جتنے بھی اوہام تھے شرک کے حوالے سے، ان سب کی نفی ہو گئی، کیونکہ بعض لوگ تو اللہ کے وجود کے منکر ہیں تو ان کی بھی نفی ہو گئی، بعض لوگ وجوب کے تو منکر نہیں ہے لیکن وجود کے منکر ہیں، ان کی بھی اس صورت سے نفی ہو گئی۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کو واجب الوجود بھی مانتے ہیں لیکن عبادت میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی بھی تردید ہو گئی۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کو واجب الوجود بھی مانتے ہیں، عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن اپنی حاجات و ضروریات میں دوسروں سے بھی مانگتے ہیں، تو ان کی بھی تردید ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے اور تمام جو برے خیالات ہیں، عقائد باطلہ ہے، ان سے ہمیں بچائے تمام مسلمانوں کو۔ باقی اس صورت کے فضائل میں سے کثرت کے ساتھ فضائل حدیث وارد ہوئی ہے، جن میں سے چند یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ میں آج تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا۔ تو صحابہ کرام انتظار میں تھے، اتنے میں اللہ کے نبی آئے اور آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور چلے گئے۔ تو صحابہ کرام نے پھر پوچھا اللہ کے نبی سے، تو آپ نے وعدہ کیے تھے کہ آپ ہمیں تہائی قرآن سنائیں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا
سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اسی طرح بعض مسند احمد بن حنبل کی روایت میں ہے کہ ایک شخص آئے اللہ کے نبی کے پاس اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اس طرح کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کے شان میں، فضیلت میں احادیث وارد ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سورت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔